بات حضرت سمیہ کی. سمیہ ایک بوڑھی صحابیہ ہیں. ابتدا میں جو 4-5 لوگ مسلمان ہوئے تھے اسی میں سمیہ پوری فیملی کے ساتھ مسلمان ہوئی تھی. ان کے بیٹے حضرت عمار، ان کے شوہر یاسر، اور یہ خود چھوٹی سی فیملی تھی، تینوں مسلمان ہوئے تھے. اللہ اکبر. ابو جہل آیا، اس ظالم نے کہا سمیہ تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ سمیہ نے کہا جب تک محبوب نہ ملا تھا تب تک سب سے ڈرتے تھے، اب جب محبوب نے رب کا ڈر دل میں پیدا کر دیا اب کسی سے ڈر نہیں لگتا. حضرت سمیہ کو اس نے دھمکی دی تجھے مار ڈالوں گا. سمیہ نے کہا شہادت ہے. تجھے کاٹ ڈالوں گا، کہا شہادت ہے. تیرے ٹکڑے کر دوں گا، کہا شہادت ہے. اس سے بڑی ہمارے یہاں موت ہی نہیں ہے جسے شہادت کہتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ حضرت سمیہ کو زرہ پہنایا، لوہے کا لباس، اور مکے کی چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کر دیا. کتنی گرمی لگ رہی ہوگی، کیا ہو رہا ہوگا. آج تو آپ لوگوں سے اس کا برداشت نہیں ہوتا. ہاں بہت معذرت کے ساتھ گھر سے گلی تک کے اس کونے تک برقع ہوتا ہے بہت ساری بیٹیوں کا، مقدس بیٹیوں کا، اور پھر رکشہ میں وہ برقع کھل جاتا ہے، اور اس کے بعد رکشہ میں برقع کھلتا ہے، اسکول پہ اترنے کے بعد دوپٹہ بھی سرک جاتا ہے، اور اس کے بعد جب ندی کے پار ہوتے ہیں کچھ لوگ تو ان کے دوپٹے مفلر بن جاتے ہیں. اور پھر ان کا کیا حال کا ان ظالم جابر بیٹیوں کا. تم نہیں، وہ جو ندی کے پار جا کر کبھی شراب کی دکان پہ کھڑی ہے، کبھی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آبرو کا سودا کری. ایسی بیٹیوں نے تو پیدا ہوتے ہی مر جانا تھا. یہ بچی کیوں ہے؟ یہ قوم کی سب بچیوں کے اوپر کلنک ہے، داغ ہے. الحمدللہ جلسے میں آنے والی بچیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن مجھے حیا آتی ہے جب ہندوستان کے دوسرے شہروں سے کلپیں آتی ہے کہ مالیگاؤں میں یہ ہو رہا ہے، شراب کی دکان پہ لڑکیاں برقع پہ. حالانکہ میں جانتا ہوں یہ اس بچیوں کو بدنام کرنے کی سازش بھی ہو سکتی ہے. برقع پہنا کر کے دوسروں کو کھڑا کر دو تاکہ مسلمان بدنام ہو، یہ ہو سکتا ہے. لیکن بات اتنی ضرور ہے، ذرہ دو گے تو پہاڑ بنے گا، ذرہ نہیں دو گے تو پہاڑ کیسے بنے گا. بیٹیوں کے اوپر نظر رکھو. بیٹیوں کو اگر جو اچھی سے اچھی چیز کھلانا ہے کھلاؤ، پلانا ہے پلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، اچھے زیورات پہناؤ، لیکن آنے جانے کے معاملے میں بچیوں پہ نظر رکھو. سہیلیوں کے گھر بچیاں رات رک جاتی ہیں، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا مذہب ہے؟ ہمارے یہاں یہ نہیں. سہیلی کے یہاں کبھی آنا جانا نہیں ہوتا. سہیلیاں ہوتی ہے لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کی ملاقات سے زیادہ کوئی سہیلی نہیں. رات کا قیام ہمارے یہاں کسی کے لیے اجازت نہیں. پھپھی ذات بہن ہے اس سے پردہ، ماموں ذات بہن ہے اس سے پردہ، خالہ ذات بہن ہے اس سے پردہ، امام صاحب سے پردہ، پیر صاحب سے پردہ. سید المعصومین محمد الرسول اللہ نے عورتوں سے کہا ہم سے بھی پردے میں رہو. آپ غور فرمائیں، یہاں تو اے دوستوں کو ملایا جاتا ہے شادیوں میں، یہ مسافہ. اور لوگ کہتے ہیں مولوی شکی ہوتا ہے. میرے گھر میں تو میرے دوست آتے ہیں، ہمارے گھر میں بڑا فری ماحول ہے. پھر اس کا نتیجہ پتہ چلتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ. بچے کی ولادت ہوتی ہے تو دوستوں کی شکل ہوتی ہے. یہ حال ہے، یہ حال ہے. جب دین کو چیلنج کرو گے اس کے نتائج بھگتو گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، وہ گھر کیسا تھا جس گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. یہ وہاں تقویٰ سکھایا جا رہا ہے، عظمت سکھائی جا رہی ہے نبی کے گھر کی. اور یہاں گھروں کا حال یہ دوست تو گھسے جا رہے ہیں، پہنچانے کے لیے دیور جا رہے ہیں، جمعہ کرنے کے پہنچانے کے لیے دیور. یہ حال ہے. اب بڑا اعتماد ہے اپنے بھائی پر. لا الہ الا اللہ، کیا دین ہے. متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے. کچھ عورتیں تو ایسے دن بھر جن کو اس کے گھر اس کے گھر اس کے گھر ہی بیٹھنا ہے، ان کا اپنے گھروں میں دل ہی نہیں لگتا. آقا فرماتے ہیں ایسے عورتوں کے شوہر دیوس ہے، دیوس. نہ ان کی نمازیں قبول ہے نہ ان کی دعائیں قبول. جس کی بیوی پردہ نہیں کرتی حضور نے اس کو دیوس کہا ہے، اگر وہ منع نہ کرے. اللہ رحم فرمائے. عرض کر رہا تھا سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی زراب پہنا کر کے دھوپ میں کھڑا کر دیا، لیکن کہا اسلام چھوڑو. نہیں چھوڑا. پھر ان کے بال درخت سے باندھ دیے گئے. بڑے بال تھے. عورتوں کا حسن بڑے بالوں سے، مردوں کا حسن بڑی داڑھیوں سے. بڑی ان کے بال باندھ دیے اور مارا گیا، بہت مارا گیا. نہیں کہا نہیں اسلام نہیں چھوڑو. مار ڈالو، جسم پہ تمہارا قبضہ ہے، دل پر محمد الرسول اللہ کا قبضہ. بالآخر کیا ہوا میری بہنوں؟ اونٹ کے ایک پیر میں ایک پیر باندھا سرکار سمیہ کا، دوسرے پیر میں دوسرا پیر باندھا، دوسرے اونٹ کے پیر میں دوسرا پیر باندھا. دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں دوڑا کر حیا کی جگہ ایسا تیر مارا ظالم ابو جہل نے کہ سیدہ سمیہ شہید ہو. دین نہیں چھوڑا. یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان ایسے لاؤ جیسے محبوب کے صحابہ ایمان. لوگ مار تو ڈالے، ایمان نہ چھین سکے. بہت اچھا شعر اسی پر اختتام.
ان کے کوچے میں رہو نقش کفے پا بن کر، ان کے کوچے میں رہو نقش کفے پا بن کے، کوئی مٹا تو سکے پر کوئی اٹھا نہ سکے، کوئی مٹا تو سکے پر کوئی اٹھا نہ سکے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اپنا ایمان بھی بچاؤ، اپنے بچوں کا ایمان بھی بچاؤ، سیریل سے، فلموں سے اور گندی غزلوں سے اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ کوشش کرنا اپنا کام ہے، ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرو، اللہ ہماری نسلوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت کرے۔